اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے ایمان کے پہلے فیکٹر یعنی شناخت کے لیے بات کی تھی، آئیڈینٹیفیکیشن، کن چیزوں کے بارے میں ایمان لانا چاہیے، اور اس کے لیے دو سالڈ ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا گیا تھا۔ پہلی ایکٹیویٹی تو یہ کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان کے لیے روشن تر اور محکم تر دلیلیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یعنی لاجیکلی ان کو ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں پر کیوں ایمان لائے، ان کے لیے دلائل کو تلاش کرنا ہے۔ اور دوسری ایکٹیویٹی یہ تھی کہ اس جو دلائل ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں اس کی تکرار اور ریپیٹیشن ہوتی رہنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اور جن حالات سے ہم دوچار ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے کہ جس میں آئے دن نیوز پیپرز، بکس، اور جو اسٹوڈنٹس جن انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں وہاں پر خدا، قرآن، پیامبر، احکام اور اسلامی علوم کے بارے میں شبہات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اس قسم کے زمانے میں ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں جن پر ایمان لانا چاہیے ایک بار دلیل اپنے ذہن میں بنا لیں یا ان چیزوں کو اپنے دل اور ذہن میں لاجیکلی پروف کر دیں، ایک بار پروف کر کے ہم سیٹسفائی ہو جائیں تو ہم کبھی بھی شکوک و شبہات کے اس طوفان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے اور ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں رہے گا، تغیر اور تبدل کا شکار ہو جائیں گے، ہمارا ایمان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ خدا نخواستہ بطور کلی ختم ہو جائے گا۔ باری تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب ہم ایمان کے دوسرے فیکٹر یعنی ایمان کا ارادی ہونا، اس سے ریلیٹڈ گفتگو کریں گے۔ جب اس چیز پر جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس کی حقیقت کو ہم پا لیتے ہیں اور حقیقت روشن ہو جاتی ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو ان پر عمل کرنے کا پابند بنا دینا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات انسان ایک حقیقت سے آشنا ہوتا ہے مگر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو ایمان کی تقویت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان حقیقت کو قبول کرنے کی صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک حقیقت ہمارے اوپر روشن ہو جاتی ہے تو ہم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے، اس پر عمل کرنے کے پابند کیوں نہیں ہوتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دوسری خواہشات بھی رکھتے ہیں، نفسانی خواہشات، دنیاوی خواہشات، جو کہ اس حقیقت پر عمل کرنے میں ریزسٹ کرتی ہیں۔ یعنی جب ہم جن چیزوں پر ایمان لائے ہوتے ہیں ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری نفسانی خواہشات اس کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان دو راستوں میں سے ایک کو چوز کریں، یعنی یا تو خواہشات پر عمل کریں یا پھر حقیقت کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ ہم بعض گناہوں سے شرم کرتے ہیں کہ نابالغ بچوں یا اس سے بھی چھوٹے بچوں کے سامنے ان کو انجام نہ دیں۔ اگر ہمارا یقین ہو
کہ خدا کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہر حال میں ہمارے اعمال کو خدا تعالیٰ دیکھتا ہے اور گواہ ہے، تو ہم کو گناہ کرنے میں شرم آنی چاہیے۔ مگر اس طرح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس گناہ اور اس سے حاصل ہونے والی لذت، اس قدر ہم اس کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کو بھلا دیتے ہیں۔ روایات میں بھی بعض گناہوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور روح ایمان اس وقت اس مومن سے جدا ہو جاتی ہے۔ جب گناہ کر لیتا ہے اور نفس کی سرکشی اور طغیانی والی حالت دور ہو جاتی ہے تو روح ایمان دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ یہ روایت لی گئی تھی بہار الانوار سے۔ اگر واقعی طور پر ایمان رکھتے ہوں گے کہ ایک خدا ہے اور ہمارے اعمال کا حساب و کتاب کرے گا تو پھر کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز واجب ہے اور خداوند متعال کی مطلوب ہے، مگر اس کو پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ پڑھتے بھی ہیں تو نہایت بیزاری کے ساتھ، کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت ہمارے کانوں تک پہنچتی تو ہے، مگر قرآن کو سننے کی کوئی دلچسپی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اس کے کمپیریزن میں دیکھا جائے کہ ٹیلی ویژن سے اسی وقت کوئی دوسری اچھی آواز براڈ کاسٹ ہو رہی ہو تو پوری محبت کے ساتھ اس آواز کو سنیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کی نوبت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ نہ تو خدا کا نام سننے سے لذت حاصل نہیں کرتے، بلکہ خدا کا نام سننے سے ان کے اندر نفرت کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس لحاظ سے ایمان کے اس دوسرے فیکٹر کی مضبوطی کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا فیکٹر تو شناخت ہے، جس کو ہم نے آسانی سے دلیل اس کے لیے ہم نے سمجھ لی اور اپنے ذہن کو اس کے لیے آمادہ کر لیا اور اس کو قبول کر لیا، لیکن اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اس دوسرے فیکٹر یعنی ارادے کے ساتھ ان تمام چیزوں پر عمل کرنا، یہ زیادہ مشکل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دل اور نفس کے بے لگام گھوڑے کو مہار ڈالیں اور اس کو اوبیڈینٹ اور فرما بردار بنانے کے لیے ہم اسے آزاد نہ چھوڑیں کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے ہم کو کھینچ کر لے جائے۔ البتہ نفس بے لگام کو مہار کرنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ صرف ہم ارادہ کریں اور یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے، بلکہ اس کے لیے پہلے سے مقدمات پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ خواہشات نفس کو کنٹرول کرے اور اپنے نفس پر کنٹرول کی وجہ سے ایمان کے اگینسٹ جو چیزیں جاتی ہیں ان کو کمزور کرے، تو اس کام کے لیے ہم کو چاہیے کہ باقاعدہ پروگرام کو آرگنائز کریں، زیرو لیول سے کام کو شروع کر کے سٹیج بائی سٹیج آگے بڑھیں، نفس کو شوق اور رغبت دلائیں، خدا اور حقیقت تسلیم کرنے میں قوت اور طاقت پیدا کریں۔ اگر شروع ہی میں ہم نے کچھ ایسے پروگرام بنا لیے کہ نفس کے اوپر سخت قسم کے پروگرام ڈال دیے، تو ہو سکتا ہے چند دنوں کے لیے ان پروگرامز کو ہم سٹارٹ تو کر لیں اور ان کا انیشیٹو تو لے لیں، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ نفس ان کو کچھ دن بعد پسے پشت ڈال دے گا۔ اس لیے ایسی آرگنائزڈ پلاننگ کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ حیوانی اور شیطانی خواہشات کو آہستہ آہستہ اپنے نفس کے اندر کمزور کیا جائے اور اس کو خدا، ذکر قرآن اور مناجات اور دعاؤں کا مشتاق اور شوقین بنا دیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے
ایمان کے قوی کرنے کے اور تزکیہ نفس اور کردار سازی میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری مدد فرمائے۔ کردار سازی یعنی انسان اپنے دل کو اس طرح تیار کرے اور اس کی تربیت کرے کہ دن بدن خدا کے نزدیک تر ہوتا چلا جائے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی ہے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سے دعا